من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند ابی اعلیٰ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث الصحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس کے اوپر نہ آئے، اللہ کی پکڑ اس کے اوپر نہ آئے، اور اس کے عیب بھی چھپے رہیں، اور وہ جب اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، تو اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو شخص اپنے غصے کو روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اور اپنی پکڑ اس بندے سے روک لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غصہ روک لینا، ایک ہوتا ہے غصہ پی جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ فرمایا من کظم غیظہ، جو بندہ اپنا غصہ پی جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکشن نہیں کرتا، آتا ہے اسے غصہ اور وہ ہر انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن وہ اس کو پی جاتا ہے اور کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا، تو قیامت والے دن جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ اور جو شخص اپنا غصہ روک لیتا ہے، یعنی اس کے بدلے میں کسی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا بلکہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور غصہ آنے نہیں دیتا، یا آ بھی جائے تو انسان جو ہے وہ اس کے رد عمل میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ دوسری حدیث میں ہے، اور اس حدیث میں ہے کہ اللہ اپنا عذاب اور اپنی پکڑ اس بندے سے روک لے گا۔ آج اگر یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں تو حقیقت ہے ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں، بہت ساری آزمائشیں ہمارے اوپر اس لیے آتی ہیں جن کا ہمیں ادراک اور اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی دفعہ غصہ آ جانا اور پھر اس غصے کی پاداش میں کسی کو کچھ بول دینا، یہ بھی کبھی اللہ کی پکڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفت اس کے اوپر نہ آئے، اور یہ ہم سارے چاہتے ہیں، ہماری ضرورت ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے غصے جو ہے اس کو کنٹرول کریں اور اپنے غصے کے نتیجے میں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسرا فرمایا من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ، جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ آج ہماری زبانیں کس قدر کھلی ہوئی ہیں، حقیقت ہے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں یہ جو جھگڑے ہیں، یہ اختلافات، انتشار اور بے چینی جو ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد پیدا ہوا ہوں، میری اپنی زبان ہے، میں جیسے مرضی اس کو استعمال کروں۔ اس کے نتیجے میں گھروں میں بے چینیاں ہیں، معاشرے کے اندر بے چینی ہے، فسادات ہیں، وہ اخلاقیات، وہ رکھ رکھاؤ یا وضع جو ہے کہ جس میں کسی بڑے کا لحاظ ہو، کسی کی عزت اور توقیر کا خیال ہو، وہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من خزن لسانہ، جو بندہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیتا ہے اللہ اس بندے کے عیبوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بھی بڑی خوبصورت بات میں کہنے لگے کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد
عیب و ہنر نافتہ باشد، کہ جب تک انسان زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالتا ہے اس کے عیب اور ہنر پوشیدہ رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، اس کے عیب اور ہنر ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اپنی زبانوں کو جو ہے وہ ضرور لگام دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اسے چاہیے کہ بھلے کی بات اگر آتی ہے تو کر لے، اچھی بات اگر آتی ہے تو کر لے، ورنہ خاموش رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور خاموشی سے کبھی انسان ندامت اور پریشانی نہیں اٹھاتا، ہمیشہ جب بھی اسے ندامت اور پریشانی ہوتی ہے وہ زبان سے کلمہ نکال کے ہوتی ہے۔ خاموش رہنے والا جو ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، جو بندہ بھی ہو، مومن ہے، کافر ہے، گناہ گار ہے، نیکوکار ہے، جو اللہ سے معذرت کر لے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ عز و انکساری کر لے، اللہ اس کا عذر قبول کر لیتا ہے۔ کتنا کھلا میدان ہے ہمارے لیے، لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، اور بال سفید ہو جاتے ہیں داڑھی کے، سر کے، جوڑ جواب دے جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں جو ہے وہ مسلسل چلتی ہیں۔ گناہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں اللہ کی نافرمانی کے بارے میں، کہ یہ جتنا بھی بڑا ہو اگر اس کو پھیلنے نہ دیا جائے، فوراً توبہ کر لی جائے تو گناہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا زہر پھیلنا شروع ہو جائے پھر اس زہر کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کا زہر بھی ہوتا ہے، اس کی نحوست بھی ہوتی ہے۔ اگر فوراً توبہ انسان کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق تو فرشتہ جب قلم اٹھاتا ہے اللہ کا اسے حکم ہوتا ہے کہ رک جاؤ، 6 لمحے تک وہ قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے معذرت کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، استغفر و ندما، استغفار کر لے، ندامت ہو جائے اسے، فرشتہ قلم سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ اتنے رحیم اور کریم رب سے بھی اگر ہم دور رہیں اور اس سے توبہ نہ کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ تو یہ تینوں باتیں میرے بھائیوں اس حدیث میں بڑی خوبصورت ہیں امن اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، کہ انسان اپنے غصے پہ قابو رکھے، زبان پہ کنٹرول رکھے، زبان کی حفاظت کرے، اور اگر کبھی کمی کوتاہی ہو جائے زبان سے، یا انسان جو ہے وہ غصے کا اظہار کر بیٹھے، اس کے نتیجے میں کسی کو کوئی تکلیف دے بیٹھے، تو فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔